جنوبی پنجاب کے باسیوں کے لیے خوشخبری، گرمی اور ہب سے چھٹکارا ملنے کا امکان۔ 26 سے 28 جون تک بارشوں کی ایک اور پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 25 جون سے مغربی ہواؤں کا سسٹم ملک میں داخل ہوگا، آندھی کے باعث کمزور اور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچنے کا خدشہ۔ خوشا فورٹ عباس میں ابر رحمت، موسلادھار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ کچھ شہروں میں پری مانسون کا سپیل جاری، سرگودا 5، میاں والی میں 10 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق آج ملتان، بہاولپور اور ڈی جی خان میں بارش کا امکان۔ جنوبی پنجاب کے متعدد علاقوں میں آج بھی پارا ہائی رہا۔ بہاڑی 40، کوٹھدو 45، لودرا میں پارا 44 ڈگری ریکارڈ۔ بہاول نگر 43، بہاولپور 42، ملتان، رحیم یار خان، لیا میں پارا 41 ڈگری رہا۔ دیگر علاقوں میں بھی گرمی سے شہری پریشان رہے۔ جنوبی پنجاب میں خسرہ کے وار کم نہ ہو سکے، بہاولپور میں 5 روز کے دوران دوسری موت۔ وکٹوریہ ہسپتال میں زیر علاج 8 ماہ کی سونیا دم توڑ گئی۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر عامر بشیر کی خسرات سے اموات کی تردید، 24 گھنٹے میں مزید 9 بچے رپورٹ۔ ملتان کے مختلف ہسپتالوں میں 41 مریض زیر علاج۔ خبردار، ہوشیار، حبس دل کے مریضوں کے لیے خطرناک، پانی اور مشروبات کا استعمال مشکلات بڑھا سکتا ہے۔ ہیڈ آف کارڈیالوجی پی آئی سی بہاولپور ڈاکٹر شہادت حسین کہتے ہیں، مریض ڈاکٹر کے مشورے سے پانی کا استعمال کریں۔ مویشیوں کو ہیٹ ویو سے بچانے کے لیے اقدامات، محکمہ لائف سٹاک بہاولپور متحرک، ہدایات جاری۔ ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر رضوانہ اکرم کہتی ہیں، لاکھوں کی مویشی کو منہ کھرے سے پاجاؤ کی ویکسین لگائی۔ مظفر گڑھ میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، کنوان چوک، گارڈن روڈ اور اندرون شہر سب سے زیادہ متاثر۔ میپکو حکام کے مطابق مرمتی کاموں کی وجہ سے بجلی بند ہے۔ ادھر خانپور میں 13 گھنٹے بعد بجلی بحال، شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ وفاقی بجٹ میں ود ہولڈنگ ٹیکس نامنظور، ملتان میں گڈز ٹرانسپورٹرز کا بہاولپور بائی پاس پر ٹرک کھڑے کر کے احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا پہلے کاروبار تباہی کے دہانے پر ہے، ٹیکسز میں اضافہ خود کش حملے کے مترادف ہوگا۔ جنوبی پنجاب میں چینی مافیا سرگرم، رحیم یار خان میں چینی 2500 روپے مہنگی، 190 روپے کلو۔ عام آدمی کے لیے چینی خریدنا مشکل، آمدن وہی مگر اخراجات دگنا ہیں۔ شہریوں کی دہائی، حکام سے قیمت کم کرنے کا مطالبہ۔ چولستان کے تاریخی قلعوں کی بحالی کے لیے اقدامات شروع، 2 ارب 90 کروڑ روپے کا منصوبہ تیار۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں 1 ارب 89 کروڑ روپے کے فنڈز مختص۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری فواد ہاشم ربانی کا کہنا تھا کہ تاریخی ورثے کی بحالی سے سیاحت کو فروغ ملے گا۔ خانے والی انتظامیہ کا قبضہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن، ضلعی تاریخ میں پہلی بار 14 مربع سرکاری اراضی واگزار۔ کارروائیاں 83، 84، 85 اور 86 10 آر چکوک میں کی گئیں۔ واگزار رقبے کی مالیت 1 ارب 7 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ بھکر میں ایل پی جی مافیا سرگرم، گھریلو سلنڈر 3100 سے بڑھا کر 3800 روپے ہو گیا، مزید اضافہ بھی متوقع ہے۔ دکانداروں نے صارفین کو ڈرا دیا، حکومت سے ایل پی جی کی قیمت کو کنٹرول کرنے کی اپیل۔ کچہری چوک ملتان میں ٹریفک مسائل جوں کے توں، گھنٹوں ٹریفک جام معمول، راہگیر اذیت سے دوچار۔ غیر قانونی پارکنگ بھی ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ، ایمبولینس تک گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی، شہری پریشان۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ماحولیاتی تباہی کا سبب، درختوں کی کٹائی، گرین ایریاز کا خاتمہ، ملتان کو ماحولیاتی تبدیلیوں کا سامنا۔ ڈی جی ایم ڈی اے رانا سلیم احمد کہتے ہیں 196 میں سے 30 سے زائد سوسائٹیز کو سیل کر دیا،
شہریوں سے منظور شدہ سوسائٹیز میں سرمایہ کرنے کی اپیل۔ میاں والی انتظامیہ کی نااہلی شہریوں پر بھاری، 4 ماہ قبل بلوخیل روڈ پر سیوریج لائن کے لیے کھودا گیا گڑھا پور نہ ہو سکا، پتھروں کی وجہ سے گاڑیاں خراب، مٹی اڑنے سے کاروبار متاثر۔ ادھر فقیر والی میں 3 سال سے ہائی وے بنانے کا کام بھی ادھورا۔ گزرگاہوں کو راہگیروں کے لیے کشادہ کیا جائے۔ لودھرا میں ٹریفک پولیس غلط پارکنگ کے خلاف ان ایکشن، لفٹر سے گاڑیاں اور رکشے اٹھا لیے، بھاری جرمانہ۔ تجاوزات کے خاتمہ کے لیے بھی ٹریفک پولیس کردار ادا کر رہی ہے۔ کمشنر ملتان عامر کریم خان کا عوامی شکایات پر نوٹس، کارڈیالوجی ہسپتال میں اوور چارجنگ پر کارروائی، زائد پارکنگ فیس وصول کرنے پر ٹھیکیدار کو 10,000 روپے جرمانہ، کارروائی کے حوالے سے ایم ایس کو لیٹر جاری۔ ملتان میں غیر قانونی پیٹرول یونٹس کے خلاف آپریشن، ایل پی جی ریفلنگ کے خلاف فوری کریک ڈاؤن کا حکم، گنجان علاقوں میں ایل پی جی کنٹینرز کھڑے کرنے پر پابندی، قانون کی خلاف ورزی پر چھاپے مارنے کا حکم۔ ملتان انتظامیہ کا محرم الحرام کے لیے سیکیورٹی پلان تشکیل، ڈی سی کی ہدایت پر محرم روٹس پر پیچ ورک، لائٹنگ کی تنصیب کا کام شروع، وسیم حامد سندھو کا ممتاز آباد روڈ کا دورہ، عزاداروں سے مسائل بھی دریافت کیے۔ لودھرا انتظامیہ نے محرم الحرام کے حوالے سے انتظامات مکمل کر لیے، ڈی ایس پی صدر سرکل خالد جاوید فیلڈ میں متحرک، مجالس اور جلوسوں کے روٹس کا معائنہ، ممبران امن کمیٹی اور معززین کے ساتھ میٹنگز کا سلسلہ جاری۔ کمشنر ملتان عامر کریم خان کا پارکوں کا دورہ، ماڈل ٹاؤن سی بلاک، باغ لانگے خام میں سہولیات کی بہتری کے لیے ہدایات، معلوماتی بورڈز، پانی اور لائٹس کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم، شہریوں سے تجاویز بھی طلب۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا دورہ ڈی جی خان، سردار فتح محمد خان وزار انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا معائنہ، مریضوں کو دستیاب سہولیات کا جائزہ۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا، غفلت ہرگز برداشت نہیں، آسانیاں پیدا کرنا ترجیح ہے۔ رحیم یار خان میں گھر گھر صحت کی جانچ، ریکارڈ مرتب کرنے کے لیے 218 LH20 میں ٹیب اور کٹ تقسیم، سی ای او ہیڈ ڈاکٹر غضنفر شفیق کہتے ہیں رجسٹریشن کی جائے گی، پولیو مہم اور EPI پروگرام میں بہتری آئے گی۔ ہنرمند جب جذبے سے کام کرتا ہے تو نئی ایجادات جنم لیتی ہیں۔ میاں والی میں گیئر ماسٹر استاد عارف نے گاڑیوں کی ECG مشین تیار کر لی، اب گاڑیوں کے اندرونی مسائل کا فوری اور درست تجزیہ ہوا آسان۔ استاد عارف کا کہنا ہے کہ پہلے ایک دن میں 3 گاڑیاں ٹھیک کرتا تھا، اب 6 گاڑیوں کی مرمت ممکن ہے۔ صفائی ورکرز کو عید قربان پر مثالی صفائی کا اجر مل گیا، پنجاب سرکار کی طرف سے 10,000 روپے اعزازیہ وصول، مظفر گڑھ اور چوک اعظم میں سینیٹری ورکرز میں ٹیکس تقسیم، ملازمین خوشی سے نہال، وزیر اعلیٰ مریم نواز اور انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ زمین کی تقسیم کے حوالے سے جھگڑوں کا خاتمہ، حکومت پنجاب کی طرف سے ونڈ ڈراؤ سکھ پاؤ اسکیم شروع، اے ڈی سی ریونیو ملتان محمد ابوبکر کا کہنا ہے کہ غریبوں کو ان کا حق ملے گا۔ سٹی ٹریفک پولیس ملتان کا روڈ سیفٹی کے حوالے سے احسن اقدام، انٹرنشپ پروگرام شروع، 40 سے زائد طلبہ کی شرکت، 5 روزہ پروگرام میں روڈ سیفٹی بارے بتایا جا رہا ہے، پروگرام کا مقصد حادثات کی روک تھام ہے۔ مقامی کمیونٹیز کے حقوق کے لیے ہیومن رائٹس کمیشن متحرک، ملتان میں قدرتی وسائل پر حق کے حوالے سے آگاہی اجلاس، کسانوں مزدور خواتین کے مسائل اجاگر، معاشی استحصال روکنے کے لیے پالیسیز بنانے کی ضرورت پر زور۔ رنگ باتیں کریں، سرگودا پنجاب آرٹس کونسل اور افضل آرٹ گیلری کے اشتراک سے مصوری اور خطاطی کی نمائش، پنجاب بھر سے 12 خواتین فنکاروں کی شرکت، معاشرتی ثقافتی اور جمالیاتی رنگ نمایاں، نمائش کے اختتام پر ہنرمند خواتین میں سرٹیفکیٹ تقسیم۔